بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین وبعد۔ حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، زعماء ملت، مفکرین اسلام اور حاضرین مجلس، میں عالمی میڈیا کے لیے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور عرب لیگ کے مشترکہ اجلاس میں مسلم حکمرانوں نے، سلاطین نے، سربراہان مملکت و حکومت نے جس وہن، جبن، کم ہمتی، دینی اور ملی بے حمیتی کا مظاہرہ کیا اور 1.5 ارب مسلمانوں کے سروں کو جھکا دیا، ان کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم سب ان کی ملامت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مغربی ممالک جو حقوق انسانیت، حقوق نسواں اور حقوق اطفال کا راگ الاپا کرتے تھے اور کمزور ممالک کو اس کے نام پر بلیک میل کیا کرتے تھے، آج امریکہ کی سرپرستی میں، یورپ کی سرپرستی میں اسرائیل نے انسانی حقوق کو، خواتین کے حقوق کو، بچوں کے حقوق کو جس طرح پامال کیا ہے، ہم ان تمام مغربی ممالک کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر 1945 میں لیگ آف نیشنز یا مجلس اقوام کی ناکامی کے بعد اقوام متحدہ وجود میں آئی۔ اس کے 2 ادارے اہم تھے، جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل۔ جنرل اسمبلی بے اختیار ڈیبیٹنگ کلب بن کر رہا اور سیکیورٹی کونسل کے پاس ایگزیکٹو اختیارات تھے، لیکن دنیا کے 193 ممالک کے مقابلے میں 5 ممالک کو پوری عالم انسانیت کی اجماعی رائے کے مقابلے میں حق استرداد اور حق تنسیخ دینا، وہ ممالک جو جمہوریت کو بت کی طرح پوجتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جس طرح سے یہ ویٹو پاور، یہ جمہوریت کی توہین ہے، جمہوریت کی اہانت ہے، اور جب تک اس حق کو ختم نہیں کیا جائے گا، دنیا میں حقیقی جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 70 کے عشرے میں ویتنام کی جنگ جاری تھی۔ عالمی عدالت کے دروازے تو آپ کے لیے بند ہیں، لیکن لارڈ برٹرینڈ رسل نے لندن میں ایک نان گورنمنٹل عالمی عدالت قائم کی تھی۔ دنیا بھر کے وکلاء اور مفکرین کی، ہمارے ملک کے محمود علی قصوری بھی اس کے رکن تھے، اور اس میں ویتنام میں امریکہ کے جنگی جرائم پر علامتی مقدمہ چلایا گیا تھا۔ آج میرا مطالبہ ہے کہ اسی طرح سے لندن میں نان گورنمنٹل عالمی عدالت قائم کی جائے اور اس میں تمام یورپین ممالک جو اسرائیل کے حامی ہیں، امریکہ جو اسرائیل کی پشت پر ہے، تو اسرائیل سمیت
ان ممالک کے خلاف جنگی جرائم کی عالمی عدالت قائم کی جائے اور اس کا فیصلہ صادر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی مطالبہ ہے ان تمام قائدین سے کہ بم پھینکنا اور راکٹ پھینکنا یہ دعوے تو بعد کی بات ہے، لیکن کم از کم غزہ میں موبائل ہاسپیٹل کا کارواں روانہ کیا جائے اور رضاکار ڈاکٹروں کی جماعت روانہ کی جائے، اور تاکہ وہاں کے تمام ہاسپیٹل کا اسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور مسلم زعماء اور قائدین اس کی قیادت کریں تاکہ عالم انسانیت کو پتہ چلے کہ ان کے دل میں مظلوموں کا دکھ اور درد موجود ہے۔ تو ہمیں ان دکھوں اور اس درد کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی وسعت کے مطابق ان کی تلافی کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ اس طرح کا کوئی اجتماعی انتظام اب تک سامنے نہیں آیا، اور یہاں پر میں جو قرارداد ہے اس میں اپنے ان جذبات کو شامل کرتا ہوں کہ موبائل ہاسپیٹلز کا ایک بہت بڑا کانوائے مصر کے راستے سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیا جائے اور ڈاکٹروں کی جماعت وہاں پر جائے تاکہ عالم انسانیت کو پیغام ملے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کا دکھ اور درد موجود ہے۔ اسی طرح سے یہاں جو ہم قراردادیں پاس کر رہے ہیں یہ بھی حکمت عملی بنائی جائے کہ آیا اس اجلاس کے بعد یہ مشن ختم ہو جائے گا یا ان قراردادوں کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی، کوئی باقاعدہ ایک متحرک تنظیم قائم کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اجلاس 57 مسلم ممالک کے حکمرانوں کی طرح نشستند گفتند برخاستند والا اجلاس نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اہل ایمان کا عزم اور عزیمت اور دانش اور جد و جہد اور فکر کار فرما ہے۔ اس لیے اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے، کیونکہ ہم جو دعوے کر رہے ہیں یہ خود کلامی ہے، اپنے جذبات کا اظہار ہے۔ ہمیں وہ اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ جو برسر زمین جو کچھ ہو رہا ہے اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے دکھوں کے ازالے کی کوئی عملی صورت بھی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے اگر حکمران بے حمیت ہیں تو پورے مسلمان تو بے حمیت نہیں ہیں۔ 1.5 ارب مسلمان تو دینی اور ملی حمیت سے محروم نہیں ہیں، لہذا اس کے لیے حکومتوں کی سطح سے نکل کر عوامی سطح پر کوئی نہ کوئی عملی شکل ہونی چاہیے اور باقاعدہ کارواں پاکستان سے روانہ ہونا چاہیے اور تمام مسلم ممالک سے روانہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں اس سے پہلے جہاں جہاں سانحات آئے وہاں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز وہ عمل میں آئے، لیکن فلسطین کے مسلمانوں اور مظلومین کی مدد کے لیے ہمیں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز کا کوئی وجود اور کوئی عملی شکل نہیں آئی۔ تو اگر دنیا کے ڈاکٹر ان کا ضمیر مر چکا ہے تو پھر ہمیں دنیا کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے کوئی علامتی تحریک پیش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے پوپ فرانسس نے جو عیسائیوں کے سب سے بڑے فرقے کیتھولک کا مذہبی سربراہ ہے، اس نے جنگ بندی کا مطالبہ تو کیا ہے۔ میں پوپ فرانسس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دنیائے مسیحیت نے یہودیت کی پشت پر کھڑے ہو کر اس تاریخ کا بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے، تو ان جرائم
اور ان جنگی نقصانات کی تلافی کے لیے پوپ فرانسس کو مسیحی دنیا سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کے نقصانات کی تلافی کریں۔ ان کا تمام اسٹرکچر جو برباد ہو چکا ہے، کیونکہ امریکن کانگریس نے 14 ارب 30 کروڑ کا فنڈ ان کے لیے منظور کیا ہے، لیکن مسلم ممالک کی طرف سے ایسے اجتماعی فنڈ کا کوئی ذکر سامنے نہیں آیا۔ لیکن اگر پوپ فرانسس جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے ماننے والے ہیں، تو ان کے مذہب کے ماننے والوں نے یہ سارا ظلم ڈھایا ہے اور ظلم کی پشت پناہی کی ہے، تو اگر وہ مسیحیت پر قائم ہیں تو انہیں اس حوالے سے دنیا مسیحیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے اور سامنے آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی کانفرنسیں عالمی مراکز پر، جہاں سب مذاہب کے ماننے والوں کو جہاں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا مذہب یا آپ کی شریعت یا آپ کا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، تو وہ بھی تو اپنی قوم کو پیغام دیں۔ دنیا سے ایک ایسا متحرک اور جامع پیغام جانا چاہیے جو آج تک نہیں گیا۔ ہمارے ہاں جو بھی ریلیاں نکلیں وہ عوام کی سطح پر نکلی، اور ایسی ریلیاں مغربی ممالک بھی نکلی ہیں، لیکن ان کو ریزلٹ اورینٹڈ اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے مغرب میں ان تحریکات کا ایک مرکز قائم کرنا چاہیے، تاکہ یہ سارا پیغام ایک منظم انداز میں مغرب کے ضمیر تک پہنچے۔ کیوں کہ جب جس قوم کے اہل دانش کا ضمیر مر جائے، ان قوموں کا ضمیر مر جاتا ہے، اور قوموں کا ضمیر اس قوم کے اہل علم، اہل دانش اور اہل فکر کے ضمیر کے زندہ ہونے کی صورت میں رہتا ہے۔ ان مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے ان تمام جو وہاں کے مظاہر ہیں ان کی فلمیں بنا کر وہاں مغرب میں دکھائی جائیں کہ کیا اس چشم فلک نے 21ویں صدی میں اس سے بڑا ظلم بھی کہیں دیکھا ہے، کہ تمام آبادیوں کو مسمار کر دیا گیا اور کسی کو پتہ نہیں کہ ان تباہ شدہ اس عمارتی ڈھانچوں کے ملبے میں آج بھی کتنی لاشیں پوشیدہ ہیں۔ اتنا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ اس ملبے کو ہٹایا جائے اور لاشوں کو تلاش کیا جائے۔ اس لیے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہمارے اہل فکر کو، دانش کو، علماء کو کوئی عملی تدبیر سوچنی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔